ان کا دعویٰ کیا تھا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام جو ہے آپ کو معلوم ہے، وہاں پر دریائے نیل سے آبپاشی، یہ سارا نظام میرے تحت ہے۔ کیا مانی؟ جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، میرا اختیار ہے۔ اس کا نام فرعونیت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا، وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اسی طرح نمرود تھا، نمرود نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں بھی ابراہیم سے ان کا مجادلہ ہوا علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ میں انا احیی و امیت، ہاں میں بھی، میرے پاس بھی اختیار موجود ہے۔ اس نے کہیں جیل کے اندر سے 2 قیدی منگوائے، ایک کی گردن اسی کو توڑوا دی سب کے سامنے، دوسرے کو چھوڑ دیا، دیکھو میرا اختیار ہے، انا احیی و امیت، میں نے ایک کو زندہ رکھا، ایک کو قتل کر دیا، ہے کہ نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے یاتی الشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یہ نمرود کی بادشاہی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ فرعون کی بادشاہی کفر ہے، شرک ہے، اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجئے۔ داؤد کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے اسلامی بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں۔ سلیمان کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہت۔ اب اگلی بات سمجھیے، جب تک کہ نبوت چل رہی تھی، سلسلہ جاری تھا، آج سے 1400 برس پہلے تک تو جاری تھا، تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، یعنی خلافت شخصی تھی۔ یہ نوٹ کیجئے لفظ شخصی، پرسنل، ایک آدمی خلیفہ ہے۔ چنانچہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ۔ اجتماعی خلافت نہیں تھی، یہ خلافت کیا تھی؟ شخصی، ہر نبی خلیفہ ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے، وہی اس کے پاس آتی ہے، جو اصل حاکم ہے، جو اصل حکمران ہے، جس کے لیے حاکمیت ہے، ان الحکم الا للہ الملک القدوس، وہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا رابطہ تو ان سے ہے نا، اور عام آدمیوں کا تو نہیں ہے۔ ان کے پاس اللہ کے احکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیجئے۔ اس کو ایک بہت عمدہ مثال سے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی، آج سے چلیے 65-70 سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں؟ ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ ہے جو انگلستان میں بیٹھا، یا ملکہ ہے جو انگلستان میں بیٹھی، ساورنٹی تو اس کی تھی۔ یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں۔ وائس رائے کا کیا ریلیشن شپ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جو حکم آ جائے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، اگر بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے، اگر کوئین ہے تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے۔ جو حکم وہاں سے آئے گا تو وہ جو وائس رائے ہے لازماً اس کی تنفیذ کرے گا، اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا۔ لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے، اپنے ذہن سے کام لے، دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں ہماری جو مملکت ہے، امپائر جو ہے، اس کے انٹرسٹ میں، اس کے مفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وائس رائے کرے گا، اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا۔ بس یہ ہے وائس ریجنسی کہہ لیجیے اس کو، یہی خلافت ہے۔ جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے، اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دینے کا۔ البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنا
اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے گا۔ اچھا، یہ کب تک سلسلہ چلا ہے؟ جب تک نبوت جاری تھی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم یہ کہتے نہیں ہیں حضور کو کہ حضور خلیفہ تھے، حضور کی شان جو ہے بہت بلند ہے، لفظ خلافت سے اونچی ہے، اس لیے جو اصل اونچی شان ہے خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو ہم اس حوالے سے لیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ مدینے میں جو چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اس کا حاکم کون تھا؟ حضور تھے، حضور خلیفہ تھے نا۔ جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا ہے، حضور اس کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ جہاں نہیں ہے آپ اپنی اجتہاد سے، اپنی سوچ سے، اپنے غور و فکر سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا تھا بعض معاملات کے اندر حضور نے ایک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی، آپ نے ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے بدل دیں گے۔ آپ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا، وہ آپ کو یاد ہے سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، روک دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں کی تو وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸುಂದರಂ, 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಝೂಪಿನಲ್ಲಿ ಲೂಡೋ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆಡಿ. ಅರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಸಸ್ ಸುಂದರಂ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ. ಝೂಪಿ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಲೂಡೋ ಆಡಿ, ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಪಾಯದ ಸಂಭವವಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಡಿ. لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہے، اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ بچار سے، اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ حیثیت رہی ہے حضور کی مدینے کے 10 سال جو ہے ریاست جو بن گئی تھی،